بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. دیوان الحماسہ کتاب کے اندر باب الادب میں ہم لوگ پچھلے درس میں ربیہ ابن مقروم نامی شاعر کا کلام پڑھنا شروع کیے تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے اس شاعر کے بارے میں کچھ باتیں جانی تھیں، اور اس شاعر نے یہ اشعار جو ہیں یہ کس مقصد کے خاطر کہے ہوئے ہیں یا اس کا پس منظر کیا ہے وہ بھی وہاں پر جانا تھا. اور اس کے بعد کیا ہے اس کے جو یہ اشعار ہیں، ان اشعار میں سے جو پہلی لائن ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اور نحوی اعتبار سے اس کی ترکیب کیا ہے یا جملے کی بناوٹ کیا ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا. آج جو ہے ہم اگلی لائن پڑھیں گے، یا جتنا ٹائم ہمیں اجازت دے گا ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو آگے والی جو لائن ہے اس کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقَمْتُ مِنْهُ وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقَمْتُ مِنْهُ بِشَغَبٍ مِّن لِسَانٍ طَيِّحَانٍ. اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو پھر ہم آگے پڑھیں گے. پھر شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقَمْتُ مِنْهُ بِشَغَبٍ مِّن لِسَانٍ طَيِّحَانٍ. قبل اس کے کہ اس کا مفہوم واضح میں کروں، اس میں کچھ غریب کلمات ہیں، ان کا معنی کیا ہے بتانا مناسب سمجھتا ہوں. لو یہاں پر جو آیا ہوا ہے یہ لو شرطیہ ہے، انی واضح ہے، اشاء یہ بھی واضح ہے، نقمت منہ یہاں نقمہ ایک فعل آیا ہوا ہے، نقم ینقم باب ضربہ سے ہے، اور کئی معنی اس کے ہیں. یہ معنی ان معنی میں سے ایک معنی ہے بدلہ لینا. نقم ینقم بدلہ لینا، یعنی جب کتاب میں لکھا ہوا انتقمت منہ، نقمت منہ کا معنی کیا ہے انتقمت منہ، تو نقمہ بمعنی انتقمہ. اس کے بعد ہے بشغب. شغب معنی ہوتا ہے، یہ مصدر ہے یہاں پر شغب، اور باب فتحہ سے آتا ہے شغب یشغب شغبا، اور اس کا معنی ہوتا ہے فساد برپا کرنا، شر پھیلانا. تو یہ اس کا معنی ہو گیا شغب. اور ایسے ہی جی اسی پر اتباع کرتے ہیں، ایسے مشاغب آتا ہے جو فساد شر و فساد برپا کرتا ہے. تو بشغب، اور یہاں جو مراد ہے شاعر جو مفہوم جو معنی مراد لے رہا ہے وہ کیا مراد لے رہا ہے فساد پھیلانے سے، یعنی کہ برائی بیان کرنا، کسی کی ہج بیان کرنا، یعنی کسی کی برائی بیان کرنا، یہ معنی ہے برائی بیان کرنا، یہ مرادی معنی یہاں پر ہے. لغوی معنی اس کا میں نے بتایا کہ شغب یشغب کے معنی ہوتا ہے، کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے شر برپا کرنا، فساد پھیلانا. مرادی معنی یہاں پر ہے برائی بیان کرنا، مذمت کرنا. من لسان، لسان جو ہے لسان کی جمع السنۃ، اس کو معنی زبان، واضح جو زبان ہوتی ہے آدمی کے منہ میں یہ واضح ہے. اس کے بعد طیحان، طیحانی یہ اصل میں، تو طیحان جو ہے یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو ایسی چیزوں میں پڑے جو اس کے کام کی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو بھی کیا ہے کسی لایانی چیز میں پڑے تو اس کو طیحان بولا جاتا ہے. چاہے کوئی آدمی ہو، اگر وہ لایانی چیزوں میں پڑتا ہے جو اس کے کام کی چیز نہیں ہے تو اس کو طیحان بولا جائے گا. اور ایسے ہی اگر زبان ہے، وہ زبان یہاں مراد زبان ہی ہے تو زبان کی صفت ہے یہ. تو طیحان لسان طیحان کا معنی کیا ہوگا، یعنی کہ ایسی زبان جو کہ لایانی چیزوں میں پڑے، یعنی کہ زبان کو مطلب اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے لیکن کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے زبان بول رہی ہے. تو یہ طیحان کا معنی ہو گیا. تو طیحان کا معنی ہو گیا لایانی چیزوں میں پڑنے والا، طیحان. شاعر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اس کا جو ہے جو مفہوم ہے یہ جو پچھلا والا جو شعر ہے اس سے جڑا ہوا ہے. تو پچھلے والے شعر کا جلدی سے ایک بار اس کا مفہوم بتا دے رہا ہوں. پچھلے والے شعر میں شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے تئیں حد درجے کا کینہ رکھتے ہیں، جن کے دل مجھ سے کافی دور ہیں لیکن ان کی زبان کیا ہے بہت میٹھی ہے.
یعنی کہ زبان سے وہ بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں، اور ایسے لوگ پائے جاتے ہیں سماج میں ہر جگہ کہ زبان سے بہت میٹھے ہوتے ہیں، سامنے جب بات کرتے ہیں تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کیا ہے اتنے ہی کیا ہے کڑوے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے ایک کینہ اور حسد بھرا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو ہم منافق بھی کہہ سکتے ہیں۔ منافق کی یہی چیز، یہی عادت ہوتی ہے، یا منافق کی صفت کا حامل آدمی ایسے ہی ہوتا ہے کہ زبان سے میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے، سامنے آتا ہے لگتا ہے بہت بڑا خیرخواہ ہے، اور اکثریت لوگوں کی آج کل ایسے ہی ہوتی ہے، اور جو ہے مطلب مخلص لوگ بہت کم ہی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے شاعر پہلی لائن میں اس نے یہی بات بتائی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے تئیں حد درجے کا کینہ یا سخت درجے کا کینہ رکھتے ہیں، جن کے دل مجھ سے کافی دور ہیں اور جن کی زبانیں کیا ہے میٹھی ہیں۔ ایسے قسم کے لوگ کیا ہے پائے جاتے ہیں، اور میں نے اس کا اعراب بتایا تھا کہ کیسے کیا ہے یہ یہاں پر جو ہے آج والی تو کہہ رہا ہے کہ، اور اس کے بعد پھر آگے کہہ رہا ہے یہ لوگ ایسا تو کرتے ہیں، تو اگر میں بھی چاہوں تو ان کے اس کرتوت کا بدلہ کیا ہے میں انہی کی زبان انہی کی انداز میں دے سکتا ہوں۔ یہ جو شاعر کہہ رہا ہے اس آدمی کو اشارہ کر کے، اور اگر ہم اس سے پہلے جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے جو بات پہلے میں نے بتائی تھی کہ صابی ابن حارث البرجمی، یہ جو شخص تھا جس نے کیا ہے منع کر دیا تھا اس آدمی کو، جو آدمی کیا ہے اس کی اونٹنی کو خرید رہا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اور اگر میں چاہوں تو میں بھی کیا ہے میں اس سے بدلہ لے لوں، یہ جو آدمی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اگر میں چاہوں تو اس سے کیا ہے میں بدلہ لے لوں۔ کیسے؟ بشغب من لسان طیحانی، ایک ایسی زبان کے ذریعے سے برائی بیان کر کے، جو زبان کیا ہے لایانی چیزوں میں پڑھنے والی ہے، یعنی کہ لایانی چیزوں میں پڑھنے والی زبان، لسان طیحان یعنی کہ لایانی چیزوں میں، معنی یہ ہو گیا کہ میری جو زبان ہے ابھی یہ میری زبان کیا ہے اس کی عادت کیا ہے کہ یہ اچھی چیزوں کے بارے ہی میں بولتی ہے، یہ لایانی چیزوں میں نہیں پڑتی ہے، یہ جس راستے پر چل رہی ہے وہ راستہ اچھا ہے، لیکن میں چاہوں تو اس کو میں کیا ہے غلط راستے پر چلا دوں، یعنی کہ دوسرا راستہ جو ہے کہ مطلب جو ہے اچھا برا تمام چیزوں میں کیا ہے یہ زبان کیا ہے پیچھے پڑتی ہے، تو چاہوں تو اپنی زبان کو کیا ہے اس راستے پر چلا دوں، اور پھر وہاں پر جو ہے اس راستے پر چلا کر کے میں اس آدمی کی کیا ہے برائی کروں، اس کی مذمت کروں، اس کی جو ہے ادھر ادھر کیا ہے برائی کیا بیان کرتا کیا ہے پھروں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ولو انی اشاء نقمت منہ، اور اگر میں چاہوں تو میں اس سے بدلہ لے لوں، ولو انی اشاء نقمت منہ میں جو ہو کی ضمیر جا رہی ہے یہی جو ہے کم من رجل جو یہاں پر جو ہے یہاں جو موصوف میں نے بتایا تھا محذوف ہے، اسی کی طرف ضمیر جا رہی ہے منہ، نقمت منہ، اور یہاں جو رجل سے مراد کیا ہے، رجل سے مراد یہاں پر ہے یہ کہ جو کلمہ ہے صابی بن حارث البرجمی، یہاں پر جو میں نے کل بتایا تھا کہ ومن حدیث هذه الابیات، ان اس ابیات کی باتوں میں سے ہے انه كان قد بایا، یعنی کہ یہ جو شاعر ہے اس نے کیا ہے بیچی تھی لقطن ایک اونٹنی، کس سے؟ عمرو بن عبد الناشلی سے، عمرو بن عبد الناشلی سے ایک اونٹنی اس نے بیچی تھی، اور وہاں پر کیا ہے اس نے پایا صابی بن حارث البرجمی کو، اور اس صابی بن حارث البرجمی نے کیا ہے اس کو یعنی کہ عمرو بن عبد کو روک دیا تھا انیفا الثمن، یعنی کہ قیمت ادا کرنے سے یا قیمت کو پورا دینے سے۔ فقال ربیعہ معرضا بھی، تو ربیعہ نے جو ہے یہ اشعار کہے ہیں معرضا بھی، اسی کو ہے تعریض کرتے ہیں کہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا اسی کی طرف کنایہ کرتے ہوئے۔ تو یہی کیا ہے مراد کیا ہے، رجل سے مراد کیا ہے، یہی صابی ابن حارث۔ تو کہہ رہا ہے ولو انی اشاء نقمت منہ، اور اگر میں چاہوں تو میں اس سے بدلہ لے لوں، کیسے؟ ایک لایانی چیزوں میں پڑھنے والی زبان کے ذریعے سے مذمت کر کے یا برائی کر کے، یعنی کہ لایانی چیزوں میں پڑھیں۔ زبان اس کی دو قسمیں، ایک ہے کہ صحیح راستے پر چلتی ہے جو لایانی چیزوں میں نہیں پڑتی ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ زبان جس پر کیا ہے تمام طرح کی فائدے اور نافائدے کی تمام چیزوں کی پیچھے کیا ہے پڑتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اپنے راستے کو میں کیا ہے لایانی چیزوں ہے اس راستے پر چلا کر کے، اور پھر کیا ہے اس آدمی کی کیا ہے مذمت بیان کروں۔
تو اگر میں یہ کرنا چاہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن میں کیا ہے ایسا نہیں کر رہا ہوں، یہ میری عادت میں سے نہیں ہے۔ یا اور جو اسباب آگے ذکر کرے گا کہ میں ایسا کیوں نہیں کر رہا ہوں، یہ آدمی کیا ہے میرے تئیں اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے، لیکن میں کیا ہے ایک اچھا برتاؤ کر رہا ہوں اور غلط راستے پر اپنی زبان کو نہیں لے جا رہا ہوں، یا کہ غلط راستے پر میں نہیں چل رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے آگے وہ بیان کرے گا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہو گیا؟ شاعر کرے گا وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقَمْتُ مِنْهُ، اور اگر میں چاہوں تو اس آدمی سے کیا ہے بدلہ لے لوں۔ ایک لایانی چیز میں پڑھنے والی زبان کے ذریعے سے مذمت کر کے، لایانی چیز میں پڑھنے والی زبان کے ذریعے، مذمت کے ذریعے، تو یہ معنی ہو گیا ہے جس طرح سے بھی ہم کرنا چاہیں تو اس سے معنی ہو جائے گا یہ، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اس سے اگر چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے اگر ہم اس کو ترکیب ہے اس کی عبارت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا، یہاں پر کیا ہے یہ اسلوب شرط یہاں پر ہے۔ لو یہاں پر جو آیا ہوا ہے یہ لو شرطیہ ہے، اور لو شرطیہ جب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ شرط ہوگا اور ایک جملہ جزا ہوگا۔ جملہ شرط کہاں پر ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر انا آیا ہوا ہے، انا، اور اس کے بعد یا ہے، اور انا یعنی کہ انا ہے، اس کے بعد اس کا اسم ہے، اس کے بعد اشاء، یہ پورا کا پورا کیا ہے جملہ ہے، فعل با فاعل ہے جو کہ انا کی خبر ہے۔ تو انی اشاء یہ چیز ہے، اور انا کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ انا جب بھی داخل ہوتا ہے کسی جملے پر، یعنی کہ جملہ اسمیہ پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس جملہ اسمیہ کو یہ کیا بنا دیتا ہے، مصدر بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ مفرد بنا دیتا ہے اس کو۔ مصدر کیا ہوتا ہے کہ مفرد ہوتا ہے، تو انا جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو اس کو مفرد بنائے گا، یعنی کہ اس کو مصدر کی تعویل میں کرے گا، یعنی کہ مصدر مؤول بنا دے گا، جس بھی انداز میں ہم اس کو کہیں۔ تو انا اپنے اسم اور خبر کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، اور یہ جو مصدر مؤول ہے یہ ایک مفرد سا کلمہ ہو گیا۔ یہ اب جیسے کہ ایک مفرد کلمہ کہیں فاعل ہوتا ہے، کہیں مفعول ہوتا ہے، کہیں مجرور ہوتا ہے، اب ایسے ہی یہ مصدر مؤول ہو جائے گا۔ تو گویا کہ لو کے بعد یہاں پر کیا ہے، ایک مفرد کلمہ واقع ہے، ایک مصدر مؤول ہے، یعنی کہ مفرد کلمہ واقع ہے، تو جملہ کہاں پھر ہوا؟ جملہ نہیں ہوا۔ لو کے بعد کیا ہے، جملہ ہونا ضروری ہے، کہ جملہ شرط کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں جملہ شرط ہے ہی نہیں۔ انا اور اس کا اسم ہے، اس کی خبر ہے، سب کو ملا کے مصدر، بھائی یہ تو مصدر ہے حقیقت میں، اسی لیے یہاں پر کیا ہے ایک فعل محذوف ہے۔ ولو، تو فعل محذوف کیا ہے، یا کہ جو بھی مناسب فعل ہے اس کو ہم یہاں پر محذوف مانیں گے، ایسے اس کی ترکیب کی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ولو انی اشاء، ولو انی اشاء، تو کیا اس طرح سے بنے گا؟ اگر اس طرح کی ترکیب کہیں بھی اگر اس طرح سے آتا ہے، لو کے بعد کیا ہے انا آتا ہے، کہیں بھی اس طرح کی اگر عبارت کہیں بھی آتی ہے، چاہے یہاں پر ہو یا کسی بھی عربی نص میں ہو، تو وہاں پر ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ولو حصل، ولو حصل انی اشاء، تو اب یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر حصل ایک فعل محذوف مانا گیا ہے، اور حصل جب یہاں پر فعل محذوف ہے تو انی اشاء یہ جو مصدر مؤول ہے یہ کیا ہو جائے گا، رفع کے محل میں ہو جائے گا، یعنی کہ محل مرفوع ہو جائے گا۔ ہم اس کو لفظ پر اس کو رفع جمع ضمہ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت سارے کلمات سے مل کے بنا ہے، تو جملے پر جو ہے یا مصدر مؤول پر ہم کیا ہے لفظاً کیا ہے اعراب ظاہر نہیں کر سکتے، اس لیے محلاً وہ اعراب کیا ہے اس کو ہم وہاں پر دیں گے۔ تو یہ انی اشاء یہ کیا ہو جائے گا، مصدر مؤول فی محل رفع لأنه فاعل للفعل المحذوف تقدیرہ حصل، تو یہاں پر جو حصل فعل ہے اس کا یہ کیا ہے فاعل ہو جائے گا۔ اب جو حصل فعل ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کے اب یہ کیا بنے گا، فعل با فاعل، اب یہ بنے گا شرط، کس کا بنے گا، لو کا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اب اس کی جو بات جو ہے اس کی جزا آئے گی، یعنی کہ لو کا جزا آئے گا، تو جزا کہاں پر ہے، نقمت منہ، نقمت منہ، نقمت نقمہ فعل ہے، اور تا جو ضمیر لگی ہوئی ہے واضح طور پر دکھ رہی ہے، یہ اس کا فاعل ہے، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ہے رہا، بلکہ موٹے موٹے طور پر یہ بتانا مقصود ہے کہ کلمہ کون سا کلمہ جملے میں کیا واقع، اور اگر میں ڈیٹیل سے اور کروں گا تو اور دوسری طرح سے اس کا اعراب یا ترکیب ہو سکتی ہے، لیکن ایک موٹے موٹے طور پر جو ہے ایک طرح سے بتا رہا ہوں۔ نقمتو یہ فعل با فاعل ہے، اور اس کے بعد منہ یہ متعلق ہے اسی سے۔ بے شغبن، بے شغب جو ہے یہاں پر بات فجر ہے، شغب مجرور ہے اسی سے۔ من لسان طیحانی، تو لسان یہاں پر موصوف ہے اور طیحان اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا، مجرور من حرف جر کا، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک محذوف کلمے سے آئے بے شغب کائن من لسان طیحانی، تو بے شغب یہاں پر پھر موصوف ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پر جو ایک محذوف کلمہ ہوگا جس کی تقدیر ہے کائن، تو کائن جو ہے یہاں محذوف ہے اور اسی سے متعلق ہے من لسان طیحان، یعنی کہ جو جار مجرور ہے، اور کائن بشغب کائن من لسان طیحانی، تو کائن من لسان طیحانی یہ صفت ہو جائے گا شغب کی۔ اب یہ شغب موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر یہ مجرور ہو جائے گا نقمت فعل سے، اور نقمت فعل اور فاعل، اور اس کے بعد کیا ہے یہ منہ ایک متعلق اس سے اور ہو گیا، ایک متعلق یہ ہے،
اور بے شک ابھی مل لسان طیحانی یہ دوسرے متعلق ہے، دونوں متعلق سے مل کر کے یہ پورا ایک جملہ ہو جائے گا جو کہ جملے جزا ہوگا لو کا۔ لو کیا ہے، اس کے بعد ایک جملہ شرط ہے، ایک جملہ جزا ہے، یہ اسلوب شرط اور جزا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملے کی یہاں پر کیا ہے بناوٹ ہے، کہاں کیا محذوف ہے وہ میں نے بتایا۔ آگے جو ہے اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، اسی پر جو ہے اسی بات پر، لیکن بتانے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ اگر اس طرح سے آگے کہیں بھی آیا، بہت اکثر جگہ آتا ہے لو انی یا لو انہو یا لو انہم، اس طرح سے اگر آتی ہے بات تو یہاں پر کیا ہے اس کی روشنی میں کیا ہے اس لائق ہو کہ مطلب کیا ہے اس کو جو ہے سمجھ سکو یا اس کلام کی جو ہے ترکیب یا اس کا اعراب کیا ہے کر سکو۔ پھر ملتے ہیں اگلے درس میں۔